یہ اسپین ہے۔ یہاں مسلمانوں نے کم و بیش 800 سال تک جاہ و جلال سے حکومت کی، مگر پھر تاریخ کے اوراق نے وہ روسیاہی بھی دیکھی کہ اشعار اسلامی پر سخت ترین پابندی عائد کر دی گئی اور اسلام کا یہاں سے خاتمہ ہو گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کے روب زوال کی داستان الگ ہے، مگر آج کی اس داستان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے طارق بن زیاد کی سرکردگی میں اسلام اسپین میں داخل ہوا اور پینیٹریٹ کر گیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی بہادری و شجاعت کی انمول داستانیں ہیں، خود بھی سنیے اور عام کیجیے۔ اللہ کرے ہم میں پھر کوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زراد بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں، اور اس اجڑے ہوئے گلستان میں پھر سے بہار آئے اور سرمدی بہار آئے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ طارق کے اندلس پر حملہ آور ہونے کا سبب ایک خاص واقعہ قرار پایا ہے۔ اس زمانے میں اندلس میں سلطنت کے امراء اور گورنر اپنے بچوں کو آداب و تہذیب سکھانے کے لیے شاہی محل میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ بچے گویا یرغمال کے طور پر بادشاہ کے قبضہ میں رہتے اور سن بلوغ کو پہنچتے ہی اپنے گھر کو بھیج دیے جاتے تھے۔ شمالی افریقہ میں جب تنجہ تک کا علاقہ اسلامی اقتدار میں داخل ہو گیا تو اندلس کے ساحل سے قریب کے اضلاع اندلس کے شہنشاہ کی سیادت میں داخل ہو گئے تھے۔ سبتہ ان اضلاع کا دارالحکومت تھا، اور کاؤنٹ جولین جسے عرب یلجیان کہتے ہیں، جو پہلے طنجہ کا والی تھا، یہاں کا گورنر تھا۔ جولین اندلس کے سابق گات فرمانروا اوویڈا کا داماد اور اندلس کی عام رسم کے مطابق اس کی لڑکی فلورینڈا تولیتولاک میں اندلس کے نئے حکمران راڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت سیکھنے کے لیے رہتی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو راڈرک اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوئے اس کی شیشہ عصمت کو زبردستی چور کر دیا، اور اس سے ایسی چنگاری اٹھی جس سے نہ صرف راڈرک کا تخت و تاج جل کر خاکستر ہو گیا، بلکہ ملک میں ایسا انقلاب آیا کہ صدیوں کے لیے اس ملک کی تاریخ بدل گئی۔ فلورینڈا نے حادثہ کی اطلاع اپنے باپ کاؤنٹ جولین تک پہنچائی۔ وہ اس شرمناک واقعے کو سن کر غیرت و حمیت میں ڈوب گیا اور جوش انتقام میں راڈرک کو تخت و تاج سے محروم کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ چنانچہ وہ یہی منصوبہ باندھ کر فلورینڈا کو شاہی محل سے لے آنے کے لیے تولیتولا پہنچا۔ راڈرک کے لیے تولیتولا میں اس کی مدد غیر متوقع تھی۔ اس نے اپنی خانگی پریشانیوں کی ایک فرضی داستان اس کو سنائی کہ اس کی بیوی بستر مرگ پر ہے اور وہ فلورینڈا سے آخری ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ راڈرک نے اس کی پریشانی کے باوجود فلورینڈا کو بھیجنے سے انکار کر دیا، اور روانگی کے وقت راڈرک نے کاؤنٹ جولین سے کہا، سنا ہے افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز بھیجنا۔ کاؤنٹ جولین نے جواب دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان بے نظیر بازوں سے جولین کی مراد عرب کے قدر انداز شاہسوار تھے۔ چنانچہ جولین نے سبتہ واپس آتے ہی شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت سے اندلس پر حملہ آور ہونے کے لیے سلسلہ گفتگو شروع کر دی۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں خلافت امویہ دمشق کی سیادت میں موسیٰ بن نصیر جیسا بیدار مغز والی حکمران تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے چند برسوں میں شمالی افریقہ کو نئے سرے سے متی کر لیا تھا اور اسلامی دستوں کو بحر روم کے مختلف جزیروں پر چھاپے مارنے کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ وہ سبتہ پر بھی 2 مرتبہ پیش قدمی کر چکے تھے، لیکن کاؤنٹ جولین نے پوری طاقت سے اس کی مدافعت کی تھی۔ ان دنوں طارق بن زیاد تنجہ کے والی تھے۔ جولین نے ان سے مراسم پیدا کیے، اسلامی حکومت کی اطاعت کا اظہار اور اندلس پر حملہ آوری کی دعوت دی۔ طارق بن زیاد نے اس معاملہ کو موسیٰ بن نصیر کی طرف بڑھایا۔ جولین نے موسیٰ بن نصیر سے براہ راست مراسلت کی۔ چنانچہ جب جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اپنی اطاعت قبول کرنے کی اطلاع اور سبتہ آنے کی دعوت دی تو موسیٰ بن نصیر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 90 ہجری میں خود کیروان سے سبتہ آئے۔ جولین نے خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اندلس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے کے لیے اندلس کی زرخیزی و شادابی، میووں اور زرعی فصلوں کی بہتات، دریاؤں کی کثرت، پانی کی شرینی اور سیاسی حالات کے سلسلہ میں یہاں کے باشندوں کے باہمی اختلافات اور غیر شاہی خاندان کے قائد کے برسر اقتدار آ جانے کی تفصیلات بیان کی، اور اس مہم میں اپنی طرف سے ہر قسم کی امداد دینے کی یقین دلایا۔
موسیٰ بن نصیر نے اس دعوت کو غور سے سنا، مگر اس کو قبول کر لینے سے پہلے جولین کو پورے طور پر آزما لینا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے جولین سے کہا کہ پہلے وہ خود کسی مختصر لشکر سے حکومت اندلس سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے، تاکہ اس کے اور حکومت اندلس کے تعلقات کھلے طور پر خراب ہو جائیں اور آئندہ اس کے انحراف کا موقع باقی نہ رہ جائے۔ جولین نے اس تجویز کو خوشی سے منظور کیا اور ایک مختصر لشکر تیار کر کے اس کو 2 جہازوں پر سوار کر کے اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خزرہ بھیجا، جہاں اس کی جمعیت نے معمولی چھیڑ چھاڑ کی اور لوٹ مار کر کے سبتا واپس آ گئی۔ اندلس پر جولین کی اس حملہ آوری کی اطلاع موسیٰ بن نصیر کو ملی۔ اب اس کی سچائی میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ان حالات سے خبردار کر کے اس سے اندلس پر فوج کشی کی اجازت طلب کی، لیکن ولید ان تمام حالات سے باخبر ہو جانے کے باوجود اس فوج کشی کی اجازت دینے میں تامل ہوا اور جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کو ایسے بحر خار کی ہلاکت افرینیوں میں نہ ڈالا جائے۔ موسیٰ نے اطمینان دلایا کہ اندلس کا ساحل سامنے نظر آ رہا ہے اور فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بائیں ہمہ ولید نے کسی بڑی فوج کشی سے باز رہنے کی ہدایت کی اور پہلے کسی چھوٹے دستہ کو بھیج کر آزمائش کر لینے کی ہدایت کی۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے فرمان خلافت کی تعمیل میں مسلمانوں کا ایک مختصر دستہ اپنے مولا طرفین مالک نخی کی سرکردگی میں اندلس پر حملہ آوری کے لیے روانہ کیا۔ طریف کی یہ جمعیت صرف 400 مجاہدین پر مشتمل تھی، جن میں سے 100 سوار تھے۔ یہ لوگ 4 کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے اور جنوب مغربی اندلس کے ایک شہر میں جا کر اترے جس کا نام بعد میں جزیرہ طریف پڑا۔ یہ لوگ اس جزیرہ میں کامیابی حاصل کر کے اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خزرہ میں اترے۔ یہاں سے بھی کثیر مال و غنیمت اور تنومند قیدیوں کے ہمراہ لے کر ماہ رمضان 91 ہجری میں بخیر و خوبی واپس آ گئے۔ طریف کی مہم کی کامیابی سے اندلس کی راہ کی آسانیاں نظر آ گئیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملہ آور ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگ خوشی سے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک عظیم و شان لشکر ایک لائق اعتماد قائد طارق بن زیاد کی سرکردگی میں تیار ہو گیا اور اسی قائد نے آگے چل کر فاتح اندلس کا معزز لقب حاصل کیا۔ اس زمانے میں جب افریقہ میں اندلس کی حملہ کی تیاریوں کا غلغلہ بلند تھا اور طریف کی مہم کی کامیابی کی داستانیں پھیل رہی تھیں کہ افریقہ کے چند آزاد اور جنگجو قبائل کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اندلس کو تخت و تاراج کر کے جو کچھ بھی ہاتھ آ سکتا ہو اس کو سمیٹنے کے لیے آزادانہ طریقہ سے فوج کا ایک دستہ بنایا اور اندلس کے لیے اسلامی حکومت افریقہ کے لشکر روانہ ہونے سے پہلے چل کھڑے ہوئے۔ یہ افریقہ کے نیم وحشی بریری قبیلے تھے جو ابو ذر را نامی آدمی کی قیادت میں 1000 کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ افریقہ سے چل کر جزیرہ خزرہ میں اتر پڑے۔ شہر کے لوگ اس غارت گروں کو دیکھتے ہی آس پاس کی آبادیوں میں بھاگ گئے۔ انہیں جو لوگ سامنے مل گئے انہیں لوٹا گیا، پھر بڑی بربریت کے ساتھ بعضوں کو آگ میں جلایا دیا گیا اور ایک کلیسا میں آگ لگا دی۔ ان کی یہ وحشیانہ حرکتیں اس پر ختم نہیں ہوئیں بلکہ چند قیدیوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا اور لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیگوں میں رکھ کر آگ پر چڑھا دیا اور باقی ماندہ قیدیوں کو آزاد کر دیا تاکہ یہ رہا شدہ قیدی ملک میں پھیل جائیں اور ملک میں مشہور ہو جائے کہ یہ حملہ آور ایسے سخت ہیں کہ قیدیوں کو ذبح کر کے بھون کر کھا جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا رعب و دبدبہ پھیل جائے گا اور لوگ ان کے مقابلہ میں آنے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد۔ طارق نسلاً بربری افریقہ کے باشندہ اور موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ اب فوجی خدمات پر مامور تھے اور تنجا کے والی بھی تھے۔ کاؤنٹ جولین سے ان کی مراسم پہلے سے تھے اور یہ فتح اندلس کی ابتدائی گفتگو میں شریک تھے۔ لشکر گویا بریروں پر ہی مشتمل تھا، اس لیے سپہ سالاری کے لیے طارق کا انتخاب موزوں ہو سکتا تھا۔ جولین وعدے کے مطابق اس کی 4 تجارتی جہاز افریقہ آئے اور طارق 7000 کا لشکر لے کر اندلس روانہ ہوئے۔ ان میں 300 عرب اور باقی بربر تھے۔ جتنے سپاہی 4 جہازوں میں سوار ہو سکتے تھے وہ طارق کے ساتھ روانہ ہوئے اور کاؤنٹ جولین رہنمائی کے لیے اس لشکر کے ساتھ گیا۔
ان بربروں کی اصل قوم ونڈال تھی جنہوں نے رومیوں سے اسپین کو فتح کیا تھا، پھر جنہیں گاتھوں نے اندلس سے نکال دیا اور وہ افریقہ چلے گئے تھے۔ تارک بھی ونڈال ہی سے تھا۔ ونڈال کا خون ان سب میں موجود تھا۔ موصوف کے نقطہ نظر سے ان لوگوں نے اب اسلام قبول کر لیا تھا، اور گاتھوں نے 300 برس پہلے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، انہیں اس کا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ لیکن یہ افسانہ ہی افسانہ ہے، جو صرف اس لیے گھڑا گیا کہ کسی غیر یورپی قوم کو فاتح یورپ کے واقعے کو کم سے کم کر کے دکھایا جائے، ورنہ افریقہ کے بربر وہاں کے قدیم باشندے ہیں اور نسلی حیثیت سے بڑے بڑے مشہور قبیلوں میں تقسیم ہیں۔ ابن خلدون نے تفصیل سے ان کے قبائلی حالات لکھے ہیں، اور دور کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس ونڈال قوم سے ہیں جو 300 برس پہلے مٹھی بھر تعداد میں اندلس سے ہجرت کر کے افریقہ آئی تھی۔ اسلامی لشکر دوشنبہ 5 رجب 92 ہجری کو اندلس کے ایک پہاڑی پر اترا، جو بعد میں تارک سے منسوب ہو کر جبل تارک سے موسوم ہوئی، اور اب اس کا بگڑا ہوا تلفظ جبرالٹر مشہور ہے۔ مسلمان جولین کی تجارتی جہاز پر آئے تھے، اس لیے ان کے اترنے سے کسی کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا۔ یہ چاروں جہاز سپاہیوں کو اتار کر باقی ماندہ سپاہیوں کو لینے کے لیے واپس چلے گئے۔ اثناء راہ میں تارک نے ایک خواب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی میت میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تلواریں لٹکائے اور مونڈھوں پر کمانیں چڑھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تارک سے فرما رہے ہیں، تارک اسی شان سے قدم بڑھائے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد تارک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جلو میں اندلس میں داخل ہوئے، اور تارک اس مقدس جماعت کے پیچھے ہیں۔ اس مقدس خواب کو تارک نے بشارت پر محمول کیا اور اپنے رفقا کو اس کا مزدہ سنایا۔ سب لوگوں کو اس سے تقویت حاصل ہوئی اور مہم میں کامیابی اور ظفرمندی کی امید بڑھی۔ تارک اس پہاڑی پر چند دنوں مقیم رہا۔ اسی اثناء میں باقی ماندہ لشکر بھی آ گیا۔ ابتدائی انتظام مکمل کرنے کے بعد اس نے فوجی نقل و حرکت شروع کی۔ جبل طارق کے بالکل شمالی ساحلی پر قدیم تاریخی شہر قرطاجنہ آباد ہے۔ طارق نے عبد الملک معافری کو، جس کی 8ویں پشت پر المنصور معافری پیدا ہوا، ایک دستہ دے کر روانہ کیا، جو شہر میں مزاحمت کے بغیر داخل ہو گیا۔ پھر جزیرہ خزرہ کی طرف بڑھے، یہاں بھی کامیابی پر ہم رکاب تھی۔ یہ مقام طریف کے ہاتھوں گزشتہ سال بھی پامال ہو چکا تھا۔ پھر ایک چھوٹی سی جمعیت طریف ہی کی سرکردگی میں دی گئی تاکہ وہ اپنے پامال کیے ہوئے شہر جزیرہ طریف کو زیر علم لے آئیں۔ چنانچہ اس پر قبضہ ہو گیا۔ طارق کے آس پاس کے شہر جزیرہ خزرہ، قرطاجنہ اور جزیرہ طریف کے بآسانی زیر نگی ہو جانے سے بڑی آسانی حاصل ہو گئی۔ طارق نے ان شہروں کی فصیل اور قلعوں کو درست کرایا، جہاں جہاں دیوار کی مرمت کی ضرورت تھی مرمت کرائی، اور اندلس کے شاہی لشکر سے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر لی۔ اندلس میں اس زمانے میں یونانی اساطیر کے طرح نجوم و طلسمات کے بہت سے افسانے پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض عرب مورخین کے کانوں تک بھی پہنچے۔ مقری وغیرہ نے ان کو دلچسپی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس حصہ میں جزیرہ خزرہ میں بھی تفاول کے طور پر ایک واقعہ پیش آیا۔ یہاں طارق سے ایک بڑھیا نے بیان کیا کہ اس کا شوہر جومی اور کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ایک امیر داخل ہوگا جو سب پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سر بڑا ہوگا اور اس کے بائیں بازو پر ایک تل ہوگا جس پر بال اگے ہوں گے۔ طارق کو اس بیان سے دلچسپی ہوئی۔ اس نے بایاں بازو کھول کر دکھایا تو واقعی اس پر تل موجود تھا اور جس پر بال اگے ہوئے تھے۔ جس طرح طارق کی طرف ان بشارتوں کی نسبت کی جاتی ہے، ویسے ہی ڈراڈرک کی طرف ایسے واقعات منسوب ہیں جن سے ان کی حکومت کے زوال اور عربوں کی آمد کی پیشگوئیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ طلیطلہ میں ایک قدیم تاریخی عمارت تھی جو بیت الحکمت کے نام سے منسوب تھی۔ یہ عمارت مقفل تھی اور دستور یہ چلاتا تھا کہ اندلس کا نیا فرمانروا اس پر ایک تالا چڑھا دیتا تھا اور اس کی کنجی اس تالے کے ساتھ لٹکی رہتی تھی۔ کسی فرمانروا کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس تالے کو کھول لے، ورنہ تالا کھولنے کے معنی ملک کو آفات و حوادث میں مبتلا کر دینے کے تھے۔ اس عمارت کی حفاظت کے لیے دربان مقرر تھے۔ چنانچہ ڈراڈرک کی تخت نشینی کے وقت بھی دستور کے مطابق وہ دربار میں حاضر ہوئے اور اس عمارت پر کفل چڑھانے کی رسم انجام دینے کی درخواست کی۔ اس وقت تک
اس عمارت کے دروازے پر 26 قفل لگ چکے تھے۔ 27واں قفل راڈرک کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن راڈرک کا تعلق شاہی خاندان سے نہ تھا کہ پچھلی تمام روایات کا احترام اس کے دل میں ہوتا۔ اس کو اس طلسمی عمارت کی حقیقت دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ شاید پچھلے بادشاہوں کی دولت اس میں ودیعت رکھی ہوئی آ رہی ہے۔ اس لیے اس نے اندلس کے عمائد کے سامنے اس قفل کو کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن لوگوں نے یک زبان ہو کر اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ کہا کہ اگر زر و جواہر کا خیال ہے تو ملک سے دولت کا انبار جمع کر دیا جائے، مگر اس عمارت کے طلسم کو توڑ کر ملک کو کسی نئی آفت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ لیکن راڈرک اس طلسمی عمارت کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور خود جا کر سارے قفل کھول ڈالے۔ بیت الحکمت کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک زر و جواہر سے مرصع زرنگار خوبصورت میز رکھی ہوئی ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ مائدہ سلیمان ہے جو بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں سے لایا گیا تھا۔ پھر اسی کمرے سے ایک مقفل صندوق ملا۔ راڈرک نے اس تالے کو بھی کھولا تو صندوق میں بڑی صنعت سے بنی ہوئی سواروں کی چند تصویریں نکلیں جن کی شکلیں عربوں سے ملتی جلتی تھیں۔ وہ جانوروں کی کھالیں پہنے، امامہ باندھے، گیسو لٹکائے، عربی گھوڑوں پر سوار، ننگی تلواریں سونتے اور برچھے تانے ہوئے کھڑے تھے۔ انہی تصویروں کے ساتھ ہرن کی ایک جھلی رکھی ہوئی تھی۔ راڈرک نے اس جھلی کو کھلوایا تو اس میں مکتوب تھا، جب اس مقفل عمارت اور صندوق کو کھولا جائے گا تو وہ قوم جس کی تصویریں اس صندوق میں بنی ہوئی ہیں جزیرہ اندلس میں داخل ہوگی، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک ہوگا ان کی حکومت جاتی رہے گی۔ راڈرک اس نوشہ کو پڑھ کر اپنے کیے پر پچھتایا اور اس کو اپنی سلطنت کے زوال کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس واقعے کے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ مشرق سے شہنشاہ عرب کی فوج اندلس کے فتح کے لیے ملک میں داخل ہو گئی ہے۔